اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 سے پہلے ایک ریویژن کریں گے۔ آیت نمبر 123 سے لے کے ایک رکوع کی جو ہے آیت نمبر 130 تک، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التي انعمت علیکم جو میں نے تم پر نعمت کی ہے، وانی فضلتکم اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا یوما اور تم ڈرو اس دن سے یا تقوی اختیار کرو اس دن کا، لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی دوسرے نفس کے، کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ ہی ان سے قبول کیا جائے گا، واتقوا یوما اور اس دن سے بچو ڈرو تقوی اختیار کرو، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کے بھی، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل اور ان سے کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بتایا تھا عدل بدلہ، عدل انصاف کو بھی کہتے ہیں اور عدل شرک کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے تینوں چیزوں میں عدل کا لفظ استعمال کیا ہے، عدل شرک کے معنوں میں بھی، عدل انصاف کے معنوں میں بھی، عدل بدلے کے معنوں میں اور عدل برابری کے معنوں میں۔ تو بیسیکلی سب کا ایک ہی مطلب ہے، شرک کا معنی بھی ہے کہ انصاف، ان معنوں میں برابری کر دینا کہ کسی اور کو خدا تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، اور انصاف تو ہے ہی عدل کا مطلب، اور جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے کام کیا اس کے عوض میں اتنا ہی مجھ سے رینسم ٹیکس لے لو یا مجھ سے اتنا ہی تاوان لے لو تو مجھے چھوڑ دیا جائے، تو وہ اسی کے ایکول اس کے چیز دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے برابری کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو عدل کا لفظ اس لحاظ سے یاد رکھنے والا ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم نے شرک کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، انصاف کے معنوں میں بھی، بدلے کے معنوں میں بھی اور برابری کے معنوں میں بھی۔ واتقوا یوما اور اس دن کا تقوی اختیار کرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، ولا یقبل منہا عدل اور ان سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت اور نہ ہی اس جان کو، اس نفس کو کوئی سفارش کام دے گی، تنفع وہ کام آتی ہے، وہ فائدہ دیتی ہے، ہا اس کو، ہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے، ولا تنفعها اور نہ ہی اس نفس کو فائدہ دے گی، شفاعت کوئی سفارش، انٹرسیشن، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ کیونکہ ربی ہے نا اس لیے ہم جلدی چلے جائیں گے، گزر جائیں گے اس میں سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، وَإِذ اور جب ابتلا اس نے آزمایا، ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات بعض کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ بس اس نے ان کو مکمل کر دیا، اس نے ان کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال اس نے کہا انی جاعلک اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما یقیناً میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد میں بھی یہ نیکی اور یہ تقوی
اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہدی، میرا عہد نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، باقی جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان تک میرا عہد پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا، مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے فائدے کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، تو جعلنا البیت مثابتاً وَأَمْنًا، البیت کے دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ البیت موصوف ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور ایک صفت ہوتا ہے، ایک موصوف ہوتا ہے، تو یہ صفت ہے مثابتاً اور امن، ظرف بھی بن رہا ہے کہ البیت جو بار بار لوٹنے اور امن کی جگہ ہے، للناسی لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو میں نے بتایا تھا مثابتاً اور مثوبتاً کا فرق، جو دونوں پہلے پارے میں استعمال ہوئے ہمارے اسی پارے میں، مثابتاً تو یہاں، لیکن مثوبتاً پیچھے تین رکوع پہلے مثوبتاً کا لفظ آیا ہے۔ مثوبتاً کا مطلب ہے بدلہ، ریوارڈ، اور مثابتاً کا مطلب ہے آف ریٹرننگ پلیس، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ question، یہ جنہوں نے ایگزام کے بارے میں پوچھا تھا، یہ اتقاء والوں نے اس کا جواب دیا، یہ پلیز پڑھ لیں اس کی گائیڈنس کے لیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، تم پکڑو، من مقام ابراہیم، ابراہیم مقام ابراہیم کو، مسلن عبادت کرنے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ تو میں نے اس دن سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کے بعد یہ ہے کہ اس مقام کو جب تم عبادت کرو خدا تعالیٰ کی، تو اس مقام کو اپنے مد نظر رکھو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے ہاں پایا تھا۔ اس مقام کو مد نظر رکھو گے تو پھر نماز کو پڑھ رہے ہوگے تو پھر اس کے اندر لذت بھی آئے گی اور نماز پڑھنے کا حق بھی ادا ہو رہا ہوگا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا تھا، ان طَہِّرَا کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، لِلطَّائِفِینَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاکِفِینَ اور وعہدنا اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لفظی ترجمہ تھوڑا سا الفاظ کچھ ہیں جو یاد رکھنے چاہیے، جو رکھنے والے ہیں۔ مثابتاً اس آیت میں مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، امناً امن کی جگہ، مصلن مصلہ نماز پڑھنے کی جگہ، طہیرا امر ہے تسلیہ کے لیے ہے، دو کو حکم دیا جا رہا ہے تم دونوں پاک کرو، للطائفین طائفین طواف کرنے والے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، الرکع جمع رکوع، راکعون کی جمع ہے، رکوع کرنے والے کو، اور رکع راکعین بھی جمع آتی ہے اور الرکعی بھی جمع آتی ہے، تو رکوع کرنے والے، السجود یہ بھی جمع ہے ساجدن کی، تو ساجدن کی ساجدین بھی آتی ہیں جمع، اور السجودی بھی آتی ہے رکعی کی طرح، تو السجود سجدہ کرنے والے، الرکعی رکوع کرنے والے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے رب تو بنا ھذا بلدن، اس شہر کو آمنا امن کی جگہ، وارزق اہلہ، اور تو اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ تو کنڈیشنل ہے کہ جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائے گا، رزق بھی اسی کو عطا کیا جائے گا۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، قال، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حضرت ابراہیم کی دعا کا، ومن کفر، جس نے بھی انکار کیا، فأمتعه قلیلا، اسے میں اس دنیا میں، مطلب مراد دنیا ہے، لفظ نہیں ہے، امتعه، میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلا، تھوڑا، فأمتعه قلیلا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، اضطرہ میں مجبور کرتا ہوں اس کو، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا، کون سا، انار، تو آگ، جس کا کہا کہ میں ان کو مجبور کر کے پھر اس کو آگ کی طرف لے جاؤں گا جو انکار کرے گا، تو آگ پھر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم بنیادیں بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب وہ بلند کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے میں نے تھے کا لفظ استعمال کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، القواعد، بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، وإسماعیل، اور اسماعیل بھی، تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہم سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا، بہت علم رکھنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنے دو فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنے دو مسلم بندے بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتم مسلمتن، فرما بردار قوم بنانا، لکا، تیری، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو اری، تو دکھا، نہ ہمیں، مناسک، قربانی کے طریق، تو ہمیں عبادت کے طریق سکھا یا دکھا، وَأَرِنَا، اور تو ہمیں دکھا، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریق، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر فضل فرما، یا تو ہمارے اوپر فضل فرماتے ہوئے جھک جا، انکا، یقیناً، انتا، تو، انکا انتا، یقیناً تو ہی، التواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، تو ان میں بھیج، رسول منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب سکھائے گا ان کو، يُعَلِّمُهُم، وہ ان کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے گا، یعنی ایسا رسول، دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ان لوگوں میں ایسا انہی میں سے رسول بھیجنا جو ان کو کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب کو سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کر دے۔ دعائیہ رنگ میں پھر اس طرح ترجمہ ہوگا، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت غلبہ رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا، اب اگلا سبق ہے آج کا جو نیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب یہ جو پچھلا مضمون ہے اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یرغبو کا لفظی ترجمہ ہے
وہ محبت رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ان کا صلہ آ جائے، اس کے بعد ان آ جائے، جیسے یرغب کے بعد یہاں ان آیا ہے، تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ معنوں میں چلا جاتا ہے۔ محبت رکھنا کسی چیز کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ اس کو چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اعراض کرنا ٹوٹلی اپوزٹ ہے، ٹرننگ اوے ہے اس چیز سے۔ تو یرغبو وہ محبت رکھتا ہے، لیکن یرغبو عن وہ اعراض کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے اعراض کرے گا؟ یعنی اوپر جو بیان فرمایا ہے کہ جو اپنی امت کی اتنی خیال رکھنے والا ہو کہ اس نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی ہوں، اپنے لیے بھی فرمانبرداری کی، اپنی اولاد کے لیے بھی، پھر فرمایا ان کے لیے رسول بھی ایسا مانگا ہو جو ان کو کتاب پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکیزہ کرے، ان کو پاک کرے۔ ایسی فکر کرنے والا نبی یہود کو اصل میں اس میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی ساروں کو مخاطب کیا ہے کہ اتنی خوبصورت تعلیم کو چھوڑ کر کون ہے جو ابراہیم کے مذہب کو چھوڑے گا۔ ابراہیم کی دعا قبولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے آنا نہیں تھا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے آپ۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہود کو زیادہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم تو مانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور عیسائی بھی مانتے ہیں، تو پھر جب تم مانتے ہو اور ان کو پیشگوئی پہلے سے کر چکے ہیں کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو کتاب سکھائے گا، تمہیں میں سے ہوگا، کتاب سکھائے گا، حکمت دے گا اور پاکیزگی بھی ہمارے اندر پیدا کرے گا، تو کون ہے اب جو حضرت ابراہیم کے مذہب سے ان کی ملت سے اعراض کرے، اب ان کو مذہب سے دور ہو جائے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہو۔ تو بے وقوف شخص کے علاوہ جس نے بالکل اپنی عقل کھو دی ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرے، اعراض کرے اور منہ موڑ کر چلا جائے۔ اس وقت تو حضرت ابراہیم کو قبول کیا، اس کے بعد آپ کی اولاد میں نبوت آ گئی، اس کو قبول کیا۔ یہود کو زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری باتیں تمہارے اندر تمہارے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہیں، اور اب جب کہ وہ نبی جس کی تمہارے جو جد امجد تھے جنہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ آ گیا، تو پھر اب تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، ان پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو سوائے بے وقوف کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ، کون اعراض کرتا ہے ملت سے یا مذہب سے؟ ملت مذہب ابراہیم کے مذہب سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہو۔ سفیہ کا ایک ترجمہ بھلا دینا بھی ہوتا ہے۔ سفیہ ہم کہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کہ فلاں سفی آدمی ہے۔ سفیہ سے مراد ہے بے وقوف آدمی، یعنی ادبی اردو میں کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو کہتے ہیں سفی آدمی، یعنی بے وقوف آدمی۔ سفیہ السفہاء آپ نے شروع میں بالکل پڑھا، جمع آیا تھا بے وقوف لوگ، تو یہ یہاں پہ فعل کے طور پہ آ گیا سفیہ، اس نے بے وقوفی کی۔ تو لیکن سفیہ کا ایک ترجمہ ناسیہ بھی ہوتا ہے، بھول جانا، نفسہ۔ تو ابراہیم کے مذہب سے کون اعراض کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کے فائدے کو بلا دیا ہو، جس کو یہ قبول کرنا، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہیں، وہ جو مذہب لے کے آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف ہی منسوب ہو رہے ہیں نا، کہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو تعلیم پیش کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی تعلیم سے مختلف نہیں ہے،
زیادہ ہے، ڈیٹیل ہے، لیکن ہے تو وہی بیسک، تو ہر نبی کی وہی تعلیم ہے کہ خدا کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ تو سوائے اس کے کہ جس نے اپنے نفس کا فائدہ ہی بھلا دیا ہو کسی مذہب کو قبول کرنے کا، اور کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو دونوں معنی اگر یاد رہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک تو بیوقوفی والا معنی تو عام جو ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے اعراض کرے گا یا کر سکتا ہے، إِلَّا مَن سَفِیهَ نَفْسَهُ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور یقیناً، اصطفینا ہم نے چنا ہو اس کو، پھر دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا تھا، مراد ہے ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے مقرب بندوں میں چن لیا تھا، ہم نے اس کو نبوت عطا کی، اور نبوت خود دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہائیسٹ مقام ہے جو انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصطفیناہ فی الدنیا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں وہ ضرور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور یہ وہ ٹکڑا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آخرت میں بھی جا کے صالح اعمال ختم نہیں ہوں گے، انسان کے صالح اعمال وہاں بھی جاری رہیں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم اس دنیا میں نیک عمل نہیں کرتے تھے تو اب آخرت میں جا کے نعوذ باللہ صالحین میں شامل ہو جائیں گے، آپ صالح تھے اس دنیا میں، صالح تھے، نیک اعمال، انتہا درجے کے نیک اعمال کرتے تھے، تبھی نبوت کے مقام تک پہنچے، جس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا اصطفینا، یعنی نبوت کے مقام کے لیے چن لیا تھا۔ آخرت میں بتانا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت میں جنت میں نیک اعمال ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں، ان کو اس دنیا میں چونکہ نیک اعمال کرتے تھے، نبی بن گئے، اب آخرت میں اب ان کو حوریں ملیں گی اور انعامات ملیں گے، تو پھر وہاں یہاں ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہم ان کو حوریں عطا کریں گے، یا آخرت میں ہم کو یہ نعمتیں دیں گے جو مولوی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے صالحین کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں بھی، جنت میں بھی مومنین جو صالح ہوں گے، جو اس دنیا میں صالح اعمال کرنے کے بعد اس درجے کے پائیں گے، پھر وہ اس لذت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ صالح اعمال اس جنت میں بھی جاری رہیں گے، اور مومنین کا، صالحین کا مقام بڑھتا رہے گا، اسٹیٹک نہیں ہوگا۔ اذ قال له رب، یہ وہ تشریح ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں کی ہوئی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلم، تو فرمانبرداری اختیار کر، قال اسلمت، تو انہوں نے کہا میں نے فرمانبرداری اختیار کی، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ تو فوراً فرما دیا کہ میں تو آلریڈی تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں یا اللہ، اسی لیے تو آپ نے مجھے چنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وَصَّى، اس نے نصیحت کی ہو کیا، وَوَصَّى بِهَا، اسی بات کی وصیت کی، اسی بات کا تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی۔ تو ابراہیم و یعقوب وصّى بِهَا ابراہیم بنی ہی، تو اور وصّى وصیت کی، بہا ان باتوں کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی۔ تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انہی باتوں کی وصیت کی کہ دیکھو بیٹے، آپ بھی صالحین میں سے بننا، ہمیشہ خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنے رہنا۔ یا بنیا، یہ وصیت اب آگے آ رہی ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے ایک خاص مذہب کو چن لیا ہے، اصطفیٰ اس نے چنا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہو۔ یعنی ایک
ایسی نصیحت کر دی کہ دیکھو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کس وقت مر جانا ہے۔ موت کا وقت تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں نا کہ کس کو اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ خدا تعالیٰ سے دے، سب کو صحت سے رکھے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، جس کے اوپر کسی کوئی خدا پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اس کو یہ پتا میں نے مرنا ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے نصیحت ایسی کر دی کہ دیکھو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ فرما برداری اختیار کرنا، تاکہ جس وقت بھی موت آئے تم فرما بردار ہو۔ اس لیے فرما برداری کو لازم کر دیا، اطاعت کو لازم کر دیا کہ تم فرما برداری کو نہ چھوڑنا، کیونکہ موت بے یقینی ہے۔ اس کا بے یقینی اس معنوں میں، ویسے تو سب اس سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں کہ مرنا ہے انسان نے، اس کے وقت کے بارے میں انسان کو نہیں پتا، یہ بے یقینی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس لیے تم فرما برداری تو یقینی حاصل کر سکتے ہو نا، تو تم خدا تعالیٰ کی خاطر فرما بردار بن کے رہو، جب بھی موت آئے گی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں پتا ہوگا میں خدا تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اس لیے ایسی پاکیزہ نصیحت کر دی ہے کہ جس کے ساتھ ان کی زندگی کے تمام نیک اعمال کو باندھ کے رکھ دیا ہے، وہ جا نہیں سکتے ادھر ادھر۔ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، بس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم پر مباداری اختیار کرنے والے ہو۔ تو مسلم، اس پہ اعتراض یہ بعض لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ مسلم کیا اس سے پہلے بھی سارے مسلمان تھے؟ حضرت ابراہیم تو اپنے بچوں کو، حضرت یعقوب بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہی رہنا، تو کیا وہ بھی مسلمان تھے؟ تو اس کے دو چیزیں ہیں مسلم کے حوالے سے، ایک یہ کہ ہر نبی مسلم ہوتا ہے، ہر نبی کے ماننے والے جو سچے دل سے اس نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اس ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں فرمایا تو مسلم بن جاؤ۔ جہاں تک مسلم ٹرم کے لحاظ سے، ملت اور قوم اور مذہب کے لحاظ سے نام استعمال ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی دیا گیا، اور اس میں بھی بہت حکمت ہے۔ اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء کی شریعتیں وقتی تھیں، انہوں نے ختم ہو جانا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا وہ نام پہلی امتوں کو دینے کا جنہوں نے ختم ہو جانا تھا، بلکہ وہ نام دیا جو یہ مسلم نام اس وقت آ کے دیا جب انسانیت اپنی میچورٹی کی ایج کو پہنچ چکی تھی، اور جب اس کے بعد اب کوئی اور شریعت نہیں آنی تھی، تب آ کے وہ فائنل ورڈکٹ دی کہ اب یہ مسلمان ہے، یہ اصطلاحی معنوں میں یہ مسلم ہے، ورنہ ہر نبی کے زمانے میں اس کے اوپر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں دیکھو مسلم ہونے کی حالت میں مرنا، اس کے علاوہ نہ مرنا۔ تو یہ فرق ہے کہ خدا تعالیٰ نے نہیں کہا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خدا تعالیٰ نے مسلمان کرا دیا ہے اور اسلام دین عطا کیا ہے، اور اس کی ریزن حکمت یہ ہے کہ اب یہ شریعت اور یہ دین قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو آخر پہ نام دیا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے کسی اور نبی کو کلمہ نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کلمہ دیا، کسی کو نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یعقوب رسول اللہ، نہیں فرمایا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا شرعی نبی نہیں آنا جو شریعت لے کے آئے، جن کے بعد ایسا نبی آئے جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے پہلے انبیاء کو نہیں ملے کہ وہ وقتی تھے، ٹائم پیریڈ کے خاص قوم کے خاص علاقے کے لیے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ میں اپنے پیاروں کا نام اس طرح پہلے کلمے کے طور پہ لوں اور بعد میں پھر اس کو ریموو کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دائمی نبی ہیں، قیامت تک جو بھی نبی آئیں گے آپ کے تابع آئیں گے، اس لیے آپ کا ہی کلمہ رہے گا، اس لیے کلمہ بھی آپ کو ہی عطا ہوا۔
تو یہ ریزن ہے جو مسلم اور کلمہ کی ہے. اس آیت کی تشریح اگر تفسیر کبیر میں دیکھیں گے تو اس کے نیچے یہ مل جائیں گی مزید تفصیلات بھی. لیکن مسلم کے اوپر عموماً سوال کرتے ہیں لوگ کہ پہلے قرآن کریم کہتا ہے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو مسلمان ہونے کی کرتے ہیں، تو مسلمان کا لفظ تو پہلی امتوں کے لیے بھی آیا ہے. یہ وجہ ہے کہ ویسے تو اپنے زمانے میں ہر ماننے والا جو خدا جو اس وقت کے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ مسلم ہے. لیکن بس اصطلاحی معنوں میں جس کو خدا نے مسلم قرار دیا ہو وہ یہ امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ام کنتم شہداء، ام کنتم کیا تم تھے شہداء حاضر، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب پر موت کا وقت قریب آ گیا تھا. تو اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو بعض جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے 1905 میں الوصیت رسالہ لکھا اور اس میں ہم بڑے کثرت سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دوسری قدرت کا حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ میں جاؤں گا تو تب خدا تعالیٰ ہمیشہ سے دو قدرتیں دکھلاتا آیا ہے، تو میں جب جاؤں گا تب تم دوسری قدرت دیکھو گے، اور وہ قدرت خلافت تھی. تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب خدا تعالیٰ کے نبی کی خدا تعالیٰ کے مسیح کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے قریبی رہنے والے صحابہ جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ وقت حضور کے قریب گزارنے لگے کہ اب حضور ایسے الہامات بھی ہونے لگے ہیں، حضور کی تحریرات بھی ایسے آنے لگ گئی ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ اب شاید قریب آ گیا وقت. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورۃ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگ گئے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا پتہ نہیں اس بڈھے کو کیا ہو گیا. حضرت نعوذ باللہ ان کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی طرح الفاظ ہیں کہ بوڑھے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی زیادہ تھی، آلموسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں بشارت دے رہا ہے فتح و نصرت کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور اس کی فتح آ جائے گی اور لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اتنی خوشخبری، عظیم و شان خوشخبری مل رہی ہے. یہ رو رہے ہیں. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب خدا تعالیٰ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگ جائیں اور اس کی خدا تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے دن قریب آ جائیں، خدا کی طرف سے وعدہ آ جائے، اس کا مطلب ہے نبی کا کام مکمل ہو گیا، اس کے جانے کا وقت آ گیا. اور اس کے پھر بہت جلدی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تب صحابہ کو پتہ چلا کہ ہم غلط تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سمجھا تھا. تو یہ ہے کہ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کو جب موت وقت قریب آ گیا، بات سمجھتے ہیں کہ شاید جان کندنی کی جب حالت ہو جاتی ہے، غرغرے کی، ایک ہے غرغرے کی کیفیت کہ بالکل لاسٹ فیو مومنٹس ہیں کہ بعض اوقات وہ 1 2 3 دن بھی چل جاتا ہے اور بعض اوقات فیو آورز یا فیو منٹس چلتا ہے اور اس کے بعد انسان فوت ہو جاتا ہے. وہ غرغرہ کی حالت اور ہے. اس میں تو حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وقت پہ تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غرغرہ کی حالت جب ہوتی ہے تو انسان اپنے سینسز کھو دیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اب کیا دنیا میں ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں توبہ کیا اس بیچارے نے کرنی ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ لمحات ہے، اس لیے اس میں منع کیا ہے موت کے قریب توبہ قبول نہیں ہوتی کہ اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا توبہ کرنے کی سینس ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا توبہ کرے گا اس وقت. اس لیے حضر یعقوب الموت میں وہ غرغرہ والی حالت نہیں ہے، بلکہ وہ مقام ہے جب کہ حضرت یعقوب سمجھ رہے تھے کہ اب میرا مشن، اب خدا تعالیٰ کا کام مکمل ہو رہا ہے، میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب
کہ موت قریب آ گئی تھی؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، قالوا انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے باپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود تھا، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے، آپ کے باپ دادا آگے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کیا کرتے تھے، ہم ان سے الگ نہیں ہیں، ہم بھی انہی کی طرح فرما برداری اختیار کریں گے۔ یہاں تک ہے 134 بس 45 ہو گیا منٹس، تو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ریویژن والا تھوڑا ہوگا تو ہم آگے زیادہ پڑھ سکیں گے، کل پارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو باقی آفس والوں نے جواب آپ کے دے دیے ہیں جو ایگزامز کے حوالے سے ہیں، اگر مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو ڈائریکٹ ای میل کر لیں ایگزام کا، تو وہ ایگزام سیل پہ ان کو ای میل کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ ترجمے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی چیز جو پریویس لیسنز ہیں اس میں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی لفظ نہ آ رہا ہو، ریویژن کر رہے ہوں، تو وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیا کریں، لکھ کے دے دیا کریں، میں اینڈ پہ دیکھ لیا کروں گا، جواب دے دیا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔